کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ جو بابا بولتے ہیں 1121 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا رزاقو پڑھ لو تمہارے مصیبتاں دور ہو جائیں گے، یہ سب غلط طریقے ہیں. نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل. ہم کو ایسے کام نہیں کرنا ہے جو قرآن اور حدیث جس بات کی اجازت ہم کو نہیں دیتے. سورہ آراف آیت نمبر 3 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس چیز کی تم پیروی کرو، اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا، حدیث میں نازل کیا، آسمان سے اتاری گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے، کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے، کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے. کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے، تمہارے مفتی صاحب دیں دے، بڑے لمبی شیروانی لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے، کوئی بھی کچھ بھی دے دے، اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، دیوار پر رکھ کر مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کے اندر 0% ویلیو ہے اس کی. کتنا بڑا علامہ اتنی موٹی پگڑی مہندس والا بولیا تو بھی اس کی بات 0 ویلیو ہے. قرآن کے اندر حدیث کے اندر اگر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی بات کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہے. پتہ یہ چلا ایسے ورد کر کے اپنے پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے. اب آئیے پھر صحیح طریقہ کیا ہے، اپنی مصیبتوں سے بچنے کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ صحیح طریقے نمبر 1 اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب بھی دنیا میں تم مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی تمہیں آ جائے، اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ ایسا مددگار ہے، اس کے جیسا مشکل کشا نہ دنیا میں ہے نہ آسمانوں میں ہے. اس کے جیسا مددگار، اس کے جیسی مدد کرنے والا، وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی اللہ تعالی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ ساری دنیا کا مالک الملک ہے، ہمارا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. اس کے قبضے قدرت میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کی باغ دوڑ چلتی ہے. تو مدد طلب کرو اللہ سے، کیونکہ آزمائشوں میں ڈالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے، آزمائشوں سے آر پار کر کے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. اگر آزمائشوں میں گھر چکے ہو کہ اماں آکسیجن لے کر اسپتال کے بیڈ پر زندگی موت کے کشمکش میں موت کے ایام گن رہے ہیں، چاہے آپ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ کے نبی بیان فرماتے، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی آفت آتی، فوراً آپ جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے. نبی کے اوپر جب بھی کوئی آفت آتی، جب بھی کوئی ٹینشن والی خبر آتی، فوراً آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے. میرے مومن بھائیوں، میری مومنہ بہنوں، اللہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ ہمارے نبی نے اختیار کر کے ہم کو بتایا، کیونکہ نماز مومن کے دل کے سکون کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کی عبادت ہے، نفل نماز. وَإِذَا وَهُوَ سَاجِدٌ، جب وہ نماز میں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، نبی نے کہا کثرت سے تم دعا کر لو، اللہ کے بندہ بالکل قریب چلا جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. عربی میں دعائیں کرو، نماز میں اردو میں دعائیں کرنا جائز نہیں ہے، عربی میں دعائیں کرو جو بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے دعاؤں کی شکل میں. ہاں، سجدے میں ربنا آتنا قرآن کی آیتوں والی مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جبکہ سجدے اور رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے. رکوع اور سجدے میں آپ بعض قرآنی آیات کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں علماء کا جواز بے شک کر سکتے ہیں. نماز پڑھو، دعا کرو،
یہ مصیبت سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ، نماز کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ کیا نماز کا ٹائم نہیں آیا؟ کیا نماز کا وقت نہیں آیا؟ نہیں اللہ کے نبی، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ نماز تمہارے پریشانیوں سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے۔ نماز پڑھو، اللہ ہر مصیبت سے بچا لے گا تم کو، ہر پریشانیوں سے بچا لے گا تم کو، دنیا کے ہر آفتوں سے اللہ بچا لے گا تم کو۔ نماز پڑھو۔ یہ جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو نا، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کرنے والے کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ڈھالی پکڑ کر ہلانے سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، اللہ اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ صحت و عافیت عطا کرتا ہے، بدن میں نور عطا کرتا ہے، ایمانی طاقت اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ پہلا اسلامی طریقہ، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، اب دعا ہوا مقل عبادت، دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، ساری عبادتوں کا نچوڑ۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، فجر پڑھنے کے لیے صبح صادق کا ہونا ضروری، ظہر کے لیے زوال کا ڈھلنا ضروری، عصر کے لیے ہر چیز کا سایہ ایک مقدار کا ہونا ضروری، مغرب کے لیے سورج ڈوبنا ضروری، عشاء کے لیے آسمان کی شفق غائب ہونا ضروری، لیکن جمعہ کے لیے جمعہ کا دن ہونا ضروری، حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے وہ ایام آنا ضروری، قربانی کے لیے بقرعید کا ہونا ضروری، فرض روزے رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری۔ ہر عبادت کے لیے ایک وقت اللہ طے کیا، لیکن دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں۔ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 7 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، جب چاہے میرے پروردگار سے آپ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، یا ربی، اے میرے رب، میں تیرا بندہ، میں تجھے دعا کر کے مانگنا چاہتا ہوں، پکارنا چاہتا ہوں، مانگ کے دیکھو۔ اللہ کہتا ہے بول میرے بندے، تیرا یہ پروردگار تیری دعا سننے کے لیے حاضر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کر میرے بندے، میں تجھے یاد کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب بھی مجھے کوئی سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب اس کے ہوتا ہوں، اس کی ہر دعا سنتا ہوں، اس کی ہر دعا میں سنتا ہوں۔ سورہ مومن آیت نمبر 60، اللہ کہتا ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے والا؟ اے انسانوں تم اس زمین کا خلیفہ بنانے والا، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بابا خواجہ تمہارا مرشد کوئی دوسرا ہے؟ بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے؟ صرف اللہ ایک ہے، واحد القہار ہے، اس ایک اللہ سے مدد طلب کرو، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو یہ دعا سکھائے، اے ابو سلمہ اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا اگر تم پڑھو گے اس کا معنی کیا؟ یا اللہ ہم تیرے ہیں، تیری جانب لوٹ کر آنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے، نیکی دے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے میں بھلائی عطا کر، اس غم کو خوشی میں بدل دے، اس بیماری کو صحت میں بدل دے، اس پریشانی کو راحت میں بدل دے، واخلف لی خیرا منہا، اس پریشانی کو اے اللہ خیر سے، امن سے بدل دے۔ یہ دعا اگر تم مانگو گے، تمہاری کتنی بھی بڑی پریشانی رہندے، نہ صرف اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اس کے بدلے میں راحت، سکون، برکت، نعمت سے اللہ نوازے گا۔ یہ دعا سیکھ کر آیا ابو سلمہ، اپنی بیوی ام سلمہ کو سکھائے۔ ام سلمہ یہ دعا پڑھتی تھی، لیکن جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ کہتی میرے شوہر گزر گئے، میرے لیے وہ سب سے بڑی پریشانی کا عالم تھا، اتنی بڑی پریشانی میں بتا نہیں سکتی۔ جب کسی کا شوہر مرتا ہے، اس کی بیوی کو پتا ہوتی ہے کہ اس کی ساری دنیا اجڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر اللہ کے نبی سے جو دعا سیکھ کر آ کر مجھے سکھائے تھے، میں بار بار وہ دعا پڑھتی تھی، اللہ
میں تیری ہوں, تیری جانب لوٹ کر مجھے آنا ہے. میں مصیبت میں ہوں, اللہ میری مصیبت کو بھلائی سے بدل دے, خیر سے بدل دے, میرے دکھ اور پریشانی کو خوشیوں سے بدل دے. میں اللہ سے دعا کرتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا میری اس پریشانی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے بدلے میں دنیا کے سب سے بہترین انسان کو میرا شوہر بنا کر اللہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ پیش کرے حضرت ام سلمہ کو, اور وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے امہات المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بن گئی, ہم سب کی ماں بن گئی, امہات المؤمنین بن گئی. وہ کہتی ہے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں نبی کی بیوی بنوں گی, میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا کیا. اے دنیا کے لوگوں, اے نبی کے امتیوں, اگر تمہارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. دیکھو اس کے بہتر نتائج تم اپنی زندگی میں بہت جلد دیکھ لو گے. یہ اسلام میں مصیبتوں سے بچنے کے صحیح راستے ہیں.